نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ شعبان کی 15ویں تاریخ چونکہ قریب ہے، اور شعبان کی 15ویں تاریخ جس کو شب برات بھی کہا جاتا ہے، تو اس کے متعلق چند باتیں جو انتہائی ضروری ہیں وہ قابل عرض ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ شب برات کی کوئی فضیلت احادیث میں آئی ہے، وارد ہوئی ہے یا نہیں؟ تو بعض حضرات کا خیال یہ ہے کہ شب برات کے متعلق کوئی حدیث جو ہے نا فضیلت میں وارد نہیں ہوئی، یعنی کسی حدیث سے شب برات کی فضیلت ثابت نہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ 10 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے ایسی روایات جو ہیں مروی ہیں احادیث کی کتب میں جن سے اس رات کی فضیلت جو ہے ثابت ہے۔ اگرچہ ان 10 صحابہ کرام سے جو روایات مروی ہیں، اگرچہ ان میں بعض روایات سنداً کمزور ہیں، یعنی ان میں سند کے اعتبار سے کمزوری پائی جا رہی ہے، لیکن ان روایات کی تائید باقی جو ہے نا صحیح روایات سے ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے وہ کمزوری اور ضعف جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اب شب برات میں عبادت جو ہے اس کے متعلق یہ ہے کہ خیر القرون میں وہ دور کے جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی جس کے افضل ہونے کی اور بہتر ہونے کی جو ہے نا بشارت دی، اس خیر القرون کے دور میں صحابہ کرام اور تابعین، تبع تابعین وغیرہ نے اس کی فضیلت سے خوب فائدہ اٹھایا اور اس رات میں عبادتیں وغیرہ کی ہیں، عبادت کا اہتمام کیا ہے۔ چنانچہ ایک روایت جو ہے حسن صحیح کے درجے میں روایت حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس رات یعنی نصف شعبان کی جو رات ہے اس کو مخلوق کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، توجہ فرماتے ہیں، اور تمام مخلوقات کی مغفرت فرماتے ہیں اس رات میں، سوائے 2 لوگوں کے کہ ان کی اس رات میں مغفرت نہیں ہوتی۔ ایک وہ کہ جو اللہ کے ساتھ شریک کرتا ہو، کسی کو شریک ٹھہراتا ہو، چاہے وہ ذات کے اعتبار سے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے یا صفات کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے، اس کی مغفرت نہیں ہوتی۔ اور اسی طرح دوسرا وہ آدمی جس کی مغفرت اس رات میں نہیں ہوتی وہ ہے کینہ پرور، لوگوں سے کینہ اور بغض رکھنے والا۔ ایسے جو آدمی ہو کہ جو لوگوں سے کینہ اور بغض رکھے تو اس مبارک رات میں اس کی بھی بخشش اور مغفرت نہیں ہوتی۔ اس کے علاوہ باقی سب لوگوں کی اس رات کے اندر اللہ جل شانہ مغفرت فرما دیتے ہیں۔ تو اس رات کی فضیلت کی وجہ سے اس میں جو ہے نا خوب عبادت کرنا جو ہے ثواب کا، اجر کا باعث ہے۔ اب یہاں یہ بات ہے کہ اس رات میں عبادت کرنے کے لیے کوئی خاص طریقہ شریعت کی طرف سے وارد نہیں ہوا کہ کوئی خاص طریقہ عبادت کرنے کا ہو، کوئی خاص اس میں نماز ہو، ایسا نہیں ہے، بلکہ نفلی نماز، قرآن مجید کی تلاوت، ذکر اذکار، دعا وغیرہ کا اہتمام جو ہے کیا جا سکتا ہے، اور انفراداً یہ اعمال کیے جا سکتے ہیں۔ بعض جگہ جو ہے نا صلاۃ تسبیح کی جو ہے جماعت کرائی جاتی ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں، انفرادی نماز جو ہے اس رات میں ادا کرنا یہ باعث اجر و ثواب ہے۔ لیکن نفلی نماز کے متعلق فقہائے کرام اس بات کو فقہائے کرام نے بیان کیا ہے کہ نفل نماز، نفلی عبادت گھر میں پڑھنا زیادہ افضل ہے، تو لہٰذا یہ جتنے اعمال ہیں گھروں میں انفرادی طور پر کرنا یہ باعث ثواب ہے، اور نصف شعبان کو یعنی شب برات کو ایسے اعمال کو سر انجام دینے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اجر سے نوازتے ہیں۔ اور اب یہاں ایک بات یہ بھی ہے کہ شب برات میں قبرستان جانا کیسا ہے، تو اس بارے میں ایک ہی روایت ایسی ہے کہ جس میں یہ بات ذکر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس رات کو جنت البقیع تشریف لے گئے۔ تو اس روایت سے ثابت ہے کہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ، ایک روایت ہے اور ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع اس رات میں تشریف لے گئے تھے۔ حضرت مفتی شفیع عثمانی صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو چیز شریعت میں جس درجے سے پر ثابت ہو اسی درجے پر اس چیز کو رکھنا چاہیے، مثلا اس سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے۔ مثال کے طور پر اس روایت میں جو ذکر ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ قبرستان تشریف لے گئے، تو اب اگر کوئی آدمی ایک آدھ مرتبہ قبرستان چلا جاتا ہے شب برات میں تو اس جو ہے اس کا جانا، اس میں جانے میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی قباحت نہیں ہے۔ لیکن کوئی آدمی اس کو سنت سمجھ لے یا اسی طرح اس کو لازم سمجھ لے یا اسی طرح اس کو ثواب سمجھ لے کہ اس جانا ضروری ہے، اس کو نہ جانے کی وجہ سے گناہ ہوگا، ایسا کرنے میں جو ہے نا شریعت کی طرف سے ایسے کرنے میں یعنی شریعت کی طرف سے ممانعت ہے، ایسا نہیں کیا جا سکتا، بلکہ لازم سمجھے بغیر ایک آدھ مرتبہ جانا درست ہے، اس کو لازم نہیں سمجھنا چاہیے قبرستان جانے کو۔ اور اسی طرح ایک بات ہے 15ویں شعبان کا روزہ، اس روزے کے متعلق بھی ابن ماجہ کی ایک ضعیف روایت ہے جس کے متعلق یعنی جس میں روزے کا ذکر ہے کہ 15 شعبان کو روزہ رکھا جائے، وہ صرف ایک روایت ہے۔
اور اس وجہ سے بعض حضرات جو ہے نا اس کو سنت اور مستحب بھی نہیں کہتے ہیں اور اس کا انکار کرتے ہیں کہ ایک ہی ضعیف روایت سے یہ ثابت ہے، اس وجہ سے یہ مستحب یا سنت روزہ نہیں ہے۔ لیکن اس کی یہاں اس میں عمل ہو بھی سکتا ہے۔ اس کی وجہ یوں ہو سکتی ہے کہ ایام 20 کے روزے جو آدمی رکھتا ہو، یعنی قمری اعتبار سے جو مہینے ہیں اس کے 13، 14، 15 تاریخ کا جن کا معمول ہو، یہ مسنون روزے ہیں جو آدمی یہ رکھتا ہو، تو اس میں خود بخود 15ویں شعبان کا روزہ بھی آ جائے گا۔ تو اس وجہ سے اس نیت سے کوئی آدمی یعنی 3 روزے رکھ لے ایام 20 کے، اس میں 15ویں شعبان کا روزہ بھی آ جائے، یہ بالاتفاق درست ہو جائے گا۔ لیکن اس روزے کو لازم سمجھنا اور اس روزے کو یعنی ضروری سمجھنا یہ درست نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی رکھ لے ثواب ضرور ہے، اگر کوئی نہ رکھے تو کوئی گناہ نہیں ہے، لازم سمجھنا جو ہے نا درست نہیں ہے۔ اسی طرح ان ایام میں یعنی 15ویں شعبان کو جو شب برات ہے، اس میں بعض حضرات جو ہے نا خاص کام کرتے ہیں، مثال کے طور پر کھانا پکانا، حلوہ تیار کرنا، اسی طرح آتش بازی کرنا، جھنڈیاں لگانا، یہ سارے کام جو ہیں یہ اہل تشیع سے جو ہے نا لیے گئے ہیں، کیونکہ اہل تشیع جو ہے نا شیعہ حضرات، ان کے نزدیک وہ کہتے ہیں کہ ہمارے 12ویں امام جو ہیں غائب جو ہیں ابھی، ان کی پیدائش جو ہے 15ویں شعبان کو ہوئی ہے، تو اس پیدائش کی خوشی میں وہ یہ سب کچھ کرتے ہیں، گویا کہ اس دن کو وہ ایک تہوار کی طرح مناتے ہیں۔ تو لہٰذا مسلمانوں نے بھی ان کو دیکھا دیکھی یعنی اس کام کو شروع کر لیا ہے، تو ایسا کرنا شرعاً بالکل درست نہیں ہے۔ ایک تو ان جو ہے نا اہل کفار کی بدعت کی یعنی مشابہت کی وجہ سے وہ ایسا کرتے ہیں، ہم بھی ایسا کریں گے، ان کے ساتھ مشابہت ہوگی، اور من تشبہ بقوم فہو منہم، تو اسی وجہ سے یہ درست نہیں ہوگا۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ ایسا کرنا سلف صالحین صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور جو ہے نا خیر القرون سے منقول نہیں ہے، تو اس وجہ سے ہمیں بھی ایسے جو ہے نا غیر شرعی افعال نہیں کرنے چاہیے۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ اس رات کی عبادت انفرادی کی جا سکتی ہے، قیام جو ہے رات کا درست ہے، لیکن قیام کا مطلب یہ نہیں کہ پوری رات عبادت کرے، مختصر جتنا ہو سکے نفلی عبادت ذکر اذکار کرنا، یہ بالکل باعث اجر و ثواب ہے۔ اور اسی طرح اگر کوئی دن کا روزہ بغیر لازم سمجھے اگر کوئی رکھتا ہے تو بھی اس میں کوئی قباحت نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنی میں تمام زندگی شریعت کے مطابق، اسلام کے مطابق گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔